اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 کا درس ہو گیا، اب یہ 29 نمبر آیت ہیں۔ یہاں قریب مولا فرماتا ہے ومن، اور جو یقل کہے، منہم ان میں سے، انی الہ من دونی، میں کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو فذلک نجزی جہنم، اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ تو اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی یہاں کہ میں خدا ہوں تو شرک کیا نا، میں یہ کام بغیر اللہ کے عطا سے کرتا ہوں، شرک، اور شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے، اور مشرک کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کو ڈرایا گیا ہے جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بفرض محال فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں، یہ فرضی بات ہے۔ یہاں کہا نا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کی شفاعت کریں گے جس کی اللہ اجازت ہے۔ اب انہوں نے یہاں سے میں نے یہ اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ خزاع قبیلہ کے لوگوں نے عقیدہ رکھا، تو کہتے ہیں یا وہ اللہ وہ معبود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دوسرے مجرموں کے طرح جہنم کی سزا دے گا، بفرض محال اگر فرشتے یہ کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی صفتوں میں موصوف کر دے۔ کوئی بھی یہ بندہ خدا ہے۔ حضور جیسے ہستی بار بار انہوں نے کہا، اور اس کو حضور کو بڑا پسند تھا کہ میں عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں، یوں کہو کہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور اس فرشتے کے اوصاف اور پسندیدہ افعال جہنم کی سزا سے اسے بچا نہ سکیں، فرشتے پاکیزہ، لیکن اگر یہ خامی ان کے اندر، یہ فرضی بات ہو رہی ہے، اللہ یعنی قانون بیان کرتا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ نے قانون بنایا اور کوئی کہتا ہے کہ بیٹا یوں ہے، یعنی قانونوں کو توڑتا ہے، تو بادشاہ کہتے نہیں، یہ قانون ملک کا ایسے ہے کہ میرا بیٹا بھی کہہ دے تو سزا یہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں فرمایا کہ دیکھ یہ تو آپ کی بہن ہے، اس کے طرف چوری کی وہ ہے، اگر ثابت ہوگی تو ہاتھ کٹیں گے۔ اور کیا کہا؟ اگر یہ میری بیٹی بھی ہوتی تو یہ سزا ہوتی۔ قانون کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم مستثنا ہیں۔ آج لوگ مستثنا کے پیچھے پڑے ہوئے نا کہ میں اس قانون سے مستثنا ہوں، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک میں کوئی بھی مبتلا ہو جائے، یہ قانون ہے، ورنہ ان سے، فرشتوں سے، انبیاء سے، ان سے یہ چیزیں جو ہے یہ امکان نہیں ہے ان کا کوئی۔ ان کا انتخاب تو اللہ نے کیا، فرشتوں میں تو سر سے معاہدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کہا جیسے تم کہتے ہو، اگر وہ یوں کہہ دے کہ ہم یوں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سزا ہوگی، اور یہ نہیں کہ وہ مستثنا ہوں گے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے، یہ قانون ہے۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ کرا فرماتے ہیں نا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکار کوئی بھی ہو ان کے لیے یہ ہمارے ہاں انعام ہے، اسی طرح ظالموں کے لیے ان کے لیے سزا ہے۔ جو اس کے سوا معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، تو اے مشرکو، اس بدترین عمل سے باز نہ آنے کی صورت میں تمہارا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ کہ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بعض مفسرین فرماتے کہ یہ بات میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں کہنے والا ابلیس ہے، جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، فرشتوں میں اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے۔ یاد رہے کہ ابلیس در حقیقت جنات میں سے ہے، اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکمی طور پر انہی میں شمار ہوا کہ وہ اس قلنا للملائکہ
اسجدوا لآدم، تو حالانکہ وہ تو فرشتہ تو نہیں تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ تو اصل میں جنات میں تھا لیکن ان کے ساتھ تھا تو ان میں حکم میں آ گیا۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا کافروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک زمین و آسمان کانا تارتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے۔ سائنس کو کیا کہتے ہیں؟ زمین و آسمان سب ملے ہوئے تھے، یہ تیوری، یہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے انہیں الگ کر دیا، کھول دیا، اور ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور شان تخلیق کا بیان ہے کہ یہ زمین و آسمان پہلے سب یوں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کی، کتنے بڑے بڑے سیارے اور یہ سب کچھ الگ ہو گئے، لیکن یہاں تک کما حق ہو رسائی ابھی تک سائنس کی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بس ایک دھماکہ وہ الگ ہوئے، لیکن پوری رسائی وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، سمجھ آئی؟ اور اسی میں کریم اللہ نے عقیدہ شرک کی تردید بھی کی ہے کہ جب ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا؟ تو ان روشن نشانیوں کے باوجود کیا مشرکین ایمان نہیں لائیں گے کہ اتنی قدرت کس کی ہے؟ ان چیزوں کو کیا کون انسان کر سکتا ہے ایسا؟ مخلوق میں یہ طاقت، ذوالقرنین ایک دیوار سے ربانی ہو، یاجوج ماجوج کتنی طاقتور مخلوق ہے، جب زمین میں آئے گی تو پورے زمین میں کیا کیا فسادات برپا گے، لیکن اللہ کے ایک ولی کی دیوار کو آج تک نہیں توڑ سکے۔ حیران کن بات ہے نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کیا ہے کہ وہ ایک انسان کی ایک بنائی ہوئی دیوار کو نہیں توڑ سکے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، یعنی ان میں فصل و جدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرا معنی یہ کہ آسمان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے نباتات پیدا نہیں ہوتے تھے۔ تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا ہے کہ اس سے سرسبز پودے وغیرہ پیدا ہو گئے۔ یعنی جب ملے ہوئے تھے تو یہ نظام تو اس طرح نہیں تھا نا، تو ملے ہوئے تھے۔ پھر یہ زمین میں الگ چیزیں تھی، سورج میں الگ ہے، ہر ایک میں الگ الگ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو اس معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس اور آسمان و زمینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان کے بارے میں پوچھا کہ اس عبداللہ ابن عمر سے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں جو جواب دیں گے مجھے بتانا۔ وہ شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا ہاں آسمان ملا ہوا تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی ملی ہوئی تھی کہ چیزیں نہیں اگاتی تھی۔ ان میں یہ تاثیرات وہ نہیں تھے، سب کچھ ایک ہی تھے، نہ مخلوق تھی کچھ، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو پھر جب اللہ کریم نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا، ان چیز کو الگ الگ کیا، اور بارش کے ساتھ اور زمین کے نباتات کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ زمین پر پہاڑ تو پیدا کیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب سنایا کہ وہ ایسے فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بے شک عبداللہ ابن عباس کو اللہ کریم نے علم عطا کیا، کیونکہ وہ علم کیا تھا؟ حضور سے سننا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی، تو انہوں نے بولا کہ اس نے سچ اور صحیح فرمایا، وہ بالکل اسی طرح تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔
ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کے حیات کا سبب بنایا، زمین کو بھی زندہ کرنے کے لیے، جہاں بارش ہوتی زمین زندہ ہوتی۔ نمبر 2، اس کا معنی میں یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، پانی سے نطفہ مراد ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس سے مراد یہ کہ کیا وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان دلال میں غور فکر کریں اور اس کے ذریعے اس خالق کو جان لیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اس آیت مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سکولر اور ملحد مفکرین کو چاہیے کہ وہ ان دلائل میں غور فکر کریں جو اللہ کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور خدا کے موجود ہونے کا نظریہ چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لائیں جو کائنات یعنی اپنے جو انہوں نے پیدا کیے ہیں کہ فلاں یہ سب کچھ کیا ہے؟ عبث ہے، باطل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر و سجود ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پھر ہم نے اس زمین پر کتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، لنگر أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ یہ ان پر ہلے نہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے اس میں جو ہے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستوں پر چلے۔ وَجَعَلْنَا سَمَاءً سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں مشرک وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین مضبوط پہاڑ سے جو ہے نا وہ قائم ہلتی نہیں، تاکہ زمین جم جائے، ٹھہری رہے اور غیر متوازن حرکت نہ کرے، اور لوگ اس پر آرام و سکون کے ساتھ چلے۔ ابھی ہم نے پڑھا وَجَعَلْنَا ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، نہ زیادہ نرم ہے کہ انسان اندر گزرے، نہ سخت ہے کہ اسے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنے سفروں میں راستے پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کرے وہاں پہنچ جائے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ سورہ بقرہ میں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک گرنے سے محفوظ چھت بنایا۔ اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے مطالعہ سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے عجائبات جو عالم کو بنانے والے کی وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، مزید گمراہی کی طرف چلتے ہیں۔ تو یاد سے معلوم ہے کہ ریاضی و فلکیات کا علم اعلیٰ علوم میں سے ہے، جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر 1000 سال کی اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہی تو ہے جس نے رات، دن، سورج، چاند کو پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور میں تیر رہا ہے، ہر سیارہ اپنی جگہ وہ تیر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اکیلا معبود ہے جس نے رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں معاش وغیرہ کا کام انجام دیں، اور سورج کو پیدا کیا تاکہ وہ دن کا چراغ ہو، اور چاند کو پیدا کیا تاکہ وہ رات کا چراغ ہو۔ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں جس طرح تیراک پانی میں تیرتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں بنایا کہ ہمیشہ رہے گا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی انسان سے وہ ان کو چڑ ہے تو وہ کہتے ہیں ایک دن تو مر جائے گا، تو بھئی تم بھی تو مرو گے۔ لیکن حضور علیہ السلام جو قانون لے کر آئے اسی کا کوئی مٹانے والا نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ کریم فرماتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی اور اس کے تحت اپنی نعمتوں کا بھی ذکر بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لہذا اس میں دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اس دنیا کے عجائبات، عجائب و غرائب اور اس کے آرائشوں پر جان و دل سے قربان ہو جاؤ، بلکہ اللہ کریم نے تو یہ چیزیں تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرو۔ اس کا شان نزول پیارے عقائد و جہان کے دشمن اپنے گمراہی اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم یہ دیکھیں، یہی بات تھی کہ ہم حوادث زمانے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی تو انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تو میرا قانون ہے، لیکن حضور جو قانون لائے ہیں وہ کوئی نہیں بدل سکتا، وہ قیامت تک رہے گا۔ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ پیارے عقائد و جان کی وفات ہو جائے گی، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس جان چھوٹ جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ کیا دشمنان رسول کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی انسان کی لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اے حبیب علیہ السلام، کیا اگر آپ انتقال فرمائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کا جو ہے دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل میں اس پر بات کروں گا، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ ال عمران اور سورہ اس انبیاء میں 35 اور سورہ عنکبوت سے 57، یہ آیتیں جمع کر کے سورہ نساء میں کہ تم اگر پختہ برجوں میں بھی ہو موت تو آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان۔ تو ان لوگوں کو اس چیز پر جو ہے نا غرور نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی بندگی کی طرف رہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور پھر جانے کے بعد دو طریقے ہیں، اگر جو حضور لے کر آئے تھے انہیں قبول کیا خوشی سے تو پھر تمہاری وہ زندگی بڑی پیاری ہوگی، پھر وہ قبر میں ایسا رہے گا جو جنت ہے، دنیا کی نعمتوں سے دگنی چگنیاں نعمتیں، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے۔ اور اگر حضور کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا تو پھر وہاں سانپ اور بچھو اور قبر کا دبانا اور اندھیرے، اور پھر تمہاری فریاد کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہمارے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکی کرنے کی سعادت مند نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک۔